وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کے تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق نظام مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نظام مصطفیٰ بنیادی طور پر تو انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اور ان کو دنیا کے اندر جو بہترین راستہ ہو سکتا ہے اس کو پہ چلانے کے لیے آیا تھا، اور ان کے خیر اور فلاح کے جتنے کام ہو سکتے ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن نظام مصطفیٰ کی اساس فقط انسانوں کی عقل نہیں تھی، ان کی وزڈم نہیں تھی، فقط انسانوں کی سوچ بچار اور ان کی مشاورت نہیں تھی، ان کے کولیکٹیو ڈیسیژن نہیں تھے، ان کے ذاتی اور اجتماعی فیصلے نہیں تھے، بلکہ نظام مصطفیٰ کی اساس اور بنیاد اللہ کم الحاکمین کی وحدانیت تھی، اس کی توحید تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت کو اس انداز میں دیا کہ اس کو شراکت کی تمام اقسام سے پاک کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، اور وحدانیت کے مقابلے میں جتنے تصورات تھے، سنویت کے ہوں، تثلیث کے ہوں، بت پرستی کے ہوں، اجرام سماویہ کی پوجا کے ہوں، شجر پرستی کے ہوں، حجر پرستی کے ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام تصورات کو کاٹ کے رکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک کامل اور مکمل انداز میں تعارف کروا دیا کہ کل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ سونے سے بے نیاز ہے، اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ تھکاوٹ سے بے نیاز ہے، اللہ اکتاہٹ سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساجی سے بے نیاز ہے، ساتھی سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ کسی کے گھر جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کامل اور مکمل تصور پیش کرنے کے بعد جزیرۃ العرب کے لوگوں کے دلوں سے شراکت کی تمام مال کو آپ نے کھرش کے رکھ دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آستانے پر ان کو جھکنے والا بنا دیا۔ وہ جو لوگ اپنے سائے سے ڈرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت اور اس کی تابعداری کے رنگ کے اندر رنگے گئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ دنیا میں رنگ بہت سے ہوتے ہیں، بستیوں کا رنگ ہے، قبیلوں کا رنگ ہے، علاقوں کا رنگ ہے، لیکن کوئی رنگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر رنگے جانے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توحید میں رنگے ہوئے لوگوں کو بھائی چارے کے اندر پرو دیا،
ان کو اخوت کے اندر پرو دیا، ان کو اس انداز میں ایک دوسرے کا جو تھا ساتھی بنا دیا، رفیق زندگی بنا دیا کہ خون کے رشتے اور برادری کے رشتے، پارٹی کے رشتے، علاقے کے رشتے چھوٹے ہو گئے اور توحید کا رشتہ بالاتر ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح کے واقعات احادیث طیبہ کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا، اور مصعب ابن عمیر اپنے سگے بھائی کو باندھ کر اس بات کے پر آمادہ و تیار ہو گئے کہ ان کی ماں سے جزیے کو وصول کر کے اسلام کو جو ہے طاقت دی جائے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں اس بات کو رکھ دیا کہ بدر کے مارکے کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے سگے باپ تھے۔ تو حضرت صدیق نے جواب دیا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کی حیثیت سے دشمنوں کی طرف سے آیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ہر رشتے کو کھرچ کے رکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے پیار اور محبت کو جو تھا کرنے کا درس دیا۔ یہ للہیت تھی، یہ اخلاص تھا۔ حضرات گرامی قدر اخلاص اور للہیت انسانوں کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر بھی فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کہ بہت سے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور ان کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں بہت سے اللہ والے بھی شامل تھے۔ حضرات گرامی قدر جہاں پہ اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، ان کی استقامت کا ذکر کیا، ان کی جرت کا ذکر کیا، ان کے جذبہ جہاد کا ذکر کیا، اعدائے دین کے ساتھ ان کی مبارزت کا ذکر کیا، ان کے ٹکراؤں کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا قاتل معه ربیون کثیر کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ لڑی تھی۔ حضرات گرامی قدر یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ وابستگی ہے، اللہ کے لیے جو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نفرت ہے، اللہ کے لیے جینے کی ادائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہر چیز کو وقف کرنے کا جو درس سبق ہے، یہ انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور دنیا داری کی تمام آلائش اور بیماریوں سے اس کو جو ہے اس کے وجود سے جو ہے نکال کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر شہوت کا فتنہ ہو یا مال کا فتنہ ہو یا حفظ عہدے کا فتنہ ہو یا حفظ شہرت کا فتنہ ہو، یہ للہیت جو ہوتی ہے اس کو کھرچ کے رکھ دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر للہیت جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے درمیان اونچ اور نیچ کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات گرامی قدر یہ پوری دنیا کے اندر ہونے والے مظالم کے خلاف انسانوں کو اسلام کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کی معاونت کر ایک دوسرے کا تعاون کا درس دیتی ہے۔ انما المومنون اخوہ، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر اگر ہم للہیت کے اندر ہوتے، اگر ہم تقویٰ کے رنگ میں رنگے ہوتے، اگر صبغت اللہ کا ہمارے اوپر اثر ہوتا تو آج فلسطین میں ظلم نہ ہوتا، آج کشمیر میں ظلم نہ ہوتا، آج برما میں ظلم نہ ہوتا۔ دنیا کفر کو اس بات کا علم ہے کہ برمیوں کے پر ہونے والے ظلم کے پر اہل اسلام اپنی قومی نسبتوں کی وجہ سے خاموش رہیں گے۔ دنیا کفر کو اس بات کا پتہ ہے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے پر ہونے والے ظلم و جبر اور استبداد کی وجہ سے اہل اسلام جو اپنی قومی نسبتوں کی وجہ سے خاموش رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے انسانوں کو اس طرح لڑی کے اندر پرو دیا کہ ایک جسد واحد کی مانند بنا دیا۔ جسد واحد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میری انگوٹھے یا میرے پیر کی جو چھنگلی ہے اس کے اندر ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھے تو میرے پورے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ہاتھوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی وجود کا ایک حصہ جو ہے پریشان ہے۔ میری آنکھیں جو ہوتی ہیں رونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ میری آنکھوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے وجود ہی کا حصہ جو ہے بے تاب ہے۔ حضرات گرامی قدر میری زبان سے جو ہیں آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، سی سی کی آوازیں۔ وہ کیا چیز ہے جو چھنگلی کے زخم کو زبان تک پہنچاتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو چھنگلی کی چوٹ کو آنکھوں سے آنسو گرانے کے اوپر مجبور کرتی ہے؟ وہ جسد واحد ہے کہ اس جسد واحد کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے درد سے ہم آزاد ہو کے زندگی کو گزار سکیں۔ اگر ہم جسد واحد کی مانند ہوتے تو پوری امت کا درد جو تھا ہمارا ذاتی درد ہوتا، پوری امت کی تکلیف جو تھی ہماری ذاتی تکلیف ہوتی، پوری امت کی بے چینی جو تھی ہماری ذاتی بے چینی ہوتی، پوری امت کی کلفتیں جو تھی ہماری ذاتی کلفتیں ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اخوت کے سبق کو بلا دیا، بھائی چارے کے اس درس کو بلا
بلا دیا، ہم نے اخوت کے اس ضابطے کو بلا دیا حضرات گرامی قدر جو حضرت رسول اللہ نے ہم کو سکھلایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے امت کو ایک اخوت کی لڑی کے اندر پرونے کے بعد ان کو اس نصاب کا بھی تعارف کروا دیا جو انقلاب نو کی بنیاد تھا، جو اس انقلاب کی بنیاد تھا کہ جس جیسا انقلاب بنی نو انسان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا اگر ساما مہیا کر دیا اور ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس انقلاب کے نصاب کے طور پہ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف کروایا۔ 540 صفحوں کی یہ کتاب اگر 16 لائنی قرآن ہو، عام تختی کی کتابوں کے مقابلے میں قرآن کا حد موٹا ہوتا ہے۔ اگر قرآن کو بھی اسی خط میں لکھا جائے جس حد کے اندر عام کتابوں کو لکھا جاتا ہے، 300 ساڑھے 300 صفحوں کی یہ کتاب ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے مینول کو نہیں دیا، اللہ نے ایک مختصر اور جامع مینول کو حضرت رسول اللہ قلب اتھر پہ نازل فرما دیا تاکہ اس مینول سے بستگی کو اختیار کر کے بنی نوع انسان جو ہے وہ اپنے لیے راستے کو متعین کر دے۔ اگر مینول بہت تفصیلی ہوتا تو اس کی ورق گردانی کرنا یا اس کے اسباق کو ذہن نشین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے مختصر اور جامع مینول کو عطا فرما دیا، دستور کو عطا فرما دیا، ضابطہ حیات کو عطا فرما دیا، ضابطہ قانون کو عطا فرما دیا، ضابطہ زندگی کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی کا دکھ کی بات یہ ہے آج قرآن کتاب جو ہے وہ عبادت کی کتاب ہے، آج قرآن کتاب جو ہے ثواب کی کتاب ہے، آج قرآن جو ہے کتاب ہے شفا کی کتاب تو ہے، لیکن آج کتاب اللہ جو ہے قانون کی کتاب کی حیثیت سے ہمارے پاس جو ہے زندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی کا جہاں قوانین کی بات آتی ہے ہم مسلم لیگی ہیں، جہاں پہ قوانین کی بات آتی ہے ہم تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جہاں پہ قوانین کی بات آتی ہے ہم پیپل پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ کے قوانین کی تنفیذ کی بات کون کرے گا؟ اللہ کے قوانین کے نفاذ کی کون بات کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے زمین پر لاگو کرنے کی بات کون کرے گا؟ حضرات گرامی قدر کیا قرآن مجید کے قوانین کا بھی کوئی پاسبان ہے؟ کیا قرآن مجید کے قوانین کا بھی کوئی نقیب ہے؟ کیا قرآن مجید کے قوانین کی عملداری کرنے والا بھی کوئی ہے؟ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون۔ حضرات گرامی قدر عالم یہ ہے کہ ہم جاہلیت کے ضابطوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون، حالانکہ ایمان والوں کے لیے، حالانکہ ایمان والوں کے لیے، حالانکہ للہیت والوں کے لیے اللہ کے قانون سے بہتر کوئی بھی قانون نہیں ہو سکتا۔ قانون الہی کے اندر وہ چیزیں ہیں، وہ سحر آفرین اثرات ہیں، وہ آب حیات ہے۔ حضرات گرامی قدر جس کی انسانوں کو ضرورت ہے وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر مغرب نے کیا کیا؟ مغرب نے چکا چوند روشنیوں کو تیار کیا، مغرب نے انٹرنیٹ کو تیار کیا، مغرب نے ٹیکنالوجی کو تیار کیا، مغرب نے جدیدیت کو ایجاد کیا، مغرب نے فیشن کو آزاد کیا، مغرب نے مرد و زن کی حریت کے نعرے کو آزاد کیا۔ لیکن مغرب کے بڑے بڑے مفکر بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ حریت کا نعرہ، یہ آزادی کا نعرہ فیملی سسٹم کو توڑنے والا نعرہ ہے، یہ حریت کا نعرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے والا نعرہ ہے۔ حضرات گرامی قدر آج جو ہیں مغربی مفکرین بھی اس طرح کی باتوں کو لکھ رہے ہیں، ڈیتھ آف دی ویسٹ، کہ ہمارا مغربی معاشرہ جو ہے خاندانی نظام کی تباہی کے بعد موت کے گھاٹ میں اتر رہا ہے۔ ہمارا مغربی معاشرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے سسکتی ہوئی موت کی وادیوں میں اتر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن دکھ کی بات یہ ہے وہی نعرے اور وہی شیطانی پروگرام جو تھا جس سے آج اہل مغرب پریشان ہیں، اسی ایجنڈے کو آج ہمارے ملک کے لاگو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے ہیں، اور کہیں پر عورت کی حریت اور عورت کی آزادی کے نعرے ہیں، کہیں پر نکاح کی بربادی کے نعرے ہیں، اور کہیں پر زناکاری کے اڈے ہیں۔ حضرات گرامی قدر فحاشی کے نعرے ہیں، جدیدیت اور ترقی کے نعرے ہیں۔ حضرات گرامی قدر للہیت کے نعرے کہاں پر ہیں؟ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے نعرے کہاں پر ہیں؟ حضرت رسول اللہ کے نظام کی عملداری کے نعرے کہاں پر ہیں؟ حضرات گرامی قدر میں اس بات کو علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، انسانیت کو امن نہیں مل سکتا، انسانیت کو چین نہیں مل سکتا، انسانیت کو سکون نہیں مل سکتا، انسانیت کو امن اور چین اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک حضور پاک علیہ السلام کے نظام دل فریب کو اور آپ کے نظام سحر آفری کو اور آپ کے نظام حیات آفری کو اس زمین کے
اوپر لاگو نہیں کر دیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید بھی یہ بات ساری زندگی کہتے رہے، کوئی تم کو کہیں سے کوئی چیز لا کے دے گا، کوئی تم کو کہیں سے کوئی چیز لا کے دے گا، اور ہم تم کو آب حیات لا کے دیں گے تو یا مکہ سے لا کے دیں گے یا مدینہ سے لا کے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج اس سسکتی ہوئی قوم کو، اور آج اس بیمار اور مریض قوم کو، اور اس بیمار اور مریض قوم میں افراد بھی شامل ہیں، بڑے بڑے جتھے بھی شامل ہیں، بڑے بڑے گروہ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، اس کی بیماریوں کے لیے جو آب حیات ہے، اس کی بیماریوں کے لیے جو اکسیر ہے، حضرات گرامی قدر، وہ رب اکبر کی کتاب ہے، اور رب اکبر کی کتاب کی تفسیر و تشریح جس کے اوپر میں نے اپنے موضوع کو آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے تک پہنچانے کی جستجو کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 350 عام تختی کے پر قرآن مجید اگر لکھا جائے 350 صفحوں کی اس کتاب کو ایک مینول کے طور پہ، ایک دستور حیات کے طور پہ، ایک ضابطۂ زندگی کے طور پہ نادل فرما دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اوپر ایک عمل کرنے والے ماڈل کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا۔ حضرات گرامی قدر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کسی پہاڑ کے اوپر اتارا جاتا تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی کی وجہ سے۔ لیکن حضرت رسول اللہ کے سینہ مبارک کے تحمل کا عالم کیا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے تحمل کا عالم کیا ہے، کائنات کے سب سے بڑے وزن کو اپنے سینہ مبارک کے اوپر اٹھا لیا، کائنات کی سب سے بڑی گراں قدر ایمانت کو اپنے سینہ مبارک کے اوپر اٹھا لیا، اور حضرات گرامی قدر اٹھایا ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی کو اس کتاب اللہ کی روشنی کے اندر ڈھال کر اور اس کتاب اللہ کے سانچے کے اندر ڈھال کر پوری انسانیت کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیا کہ کتاب اللہ کی آیات کا مفہوم کیا ہے، اس کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اوپر نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، کہاں اللہ کی ذات، کہاں اکبر کی ذات، کہاں بالا تر کی ذات، کہاں برتر کی ذات، کہاں پہ حقیر انسان، لیکن اس حقیر انسان کے شرف کا عالم کیا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کے راستے کو دکھلانے کے لیے خود اللہ نے اپنے کلام کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، انسانوں کی حقیقت و حیثیت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھا ان کی رہنمائی کے لیے اپنے کلام کو نازل فرماتا، لیکن وہ کتنی مقدس روحیں تھیں، وہ کتنی مقدس ہستیاں تھیں، وہ کتنے مصفہ قلوب تھے جو انبیاء کے قلوب تھے، جن قلوبوں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا نزول فرما دیا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کسی بشر کے اندر اتنی جرت نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کلام فرماتے ہیں انبیاء سے صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اور سے کلام فرماتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتے ہیں اپنے کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتے ہیں سینہ نبوت کے اندر یا سینہ رسول کے اندر جو ہوتے ہیں اپنے پیغام کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پردے کی اوٹ سے کلام کرنے کا شرف اگر حاصل ہوا، حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا، 40 دن تک اللہ سے کلام کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم نے اتنی خوبصورت آواز کو سننے کے بعد، اتنی بلند و بالا آواز کو سننے کے بعد ذہن کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنی نگاہ کو اس پہاڑ کے اوپر ڈالیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر قائم رہ گیا پھر میرے دیکھنے کی بات بھی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ نے اپنی نگاہ کو کوہ طور کے اوپر کیا، اربع تجلیات جو تھیں ان تجلیات میں سے ایک تجلی جو تھی وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے میرے پروردگار
تیری ذات اس بات سے بالا ہے کہ ان آنکھوں سے تیری زیارت کی جائے، تبتو الیک، میں تجھ سے توبہ کا طلبگار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو وعدے فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حقیقت کی آنکھ سے اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت جو تھی حالت خواب میں کی تھی، اور حضرت رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو حالت خواب میں بھی اچھی صورت کے دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست اقدس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھا کمر مبارک کے اوپر، آپ کے کمرے مبارک پر رکھ لیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ حضرات گرامی قدر، معراج کی رات حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے ساتھ کلام فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ عروج حضرت مصطفیٰ کو حاصل ہوا، حضرت محمد کریم کو حاصل ہوا، وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے زمین کی جو تھا، زمین کی بلندیوں کے پر پہنچا دیا۔ حضرات گرامی قدر، سدرۃ المنتہا کی بیریوں کے درختوں کو دکھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، تصریف الاقلام یعنی کلموں کے چلنے کی آواز کو سنا دیا، رنگ و نور کے سیلاب کو دکھلا دیا، روحانیت کے وہ تمام مدارج اور جسم کے ارتفاع کے وہ تمام مدارج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طے کروا کر آپ کو اس مقام کے پر پہنچا دیا کہ جس مقام کے پر پہنچنا کسی بشر کے جو تھا، پہنچنا تو بڑی دور کی بات، اس کے تصورات کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ اتنی بلند بالا مقام کے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی کے چلتے چلتے بات آئی ہے تو کہے دیتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات آئی ہے تو بتلائے دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس سفر کے اندر جہاں پر معراج کے سفر کے دوران انبیاء سے ملاقات کا ذکر ہوا، جہاں پہ کلموں کے چلنے کی آواز کا ذکر ہوا، جہاں پر سدرۃ المنتہا کی بیریوں کا ذکر ہوا، جہاں پہ رنگ و نور کے المامور کا بھی ذکر ہوا جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے انسان لپکتے ہیں، اسی طرح بیت المامور کے طواف کے لیے فرشتے لپکتے ہیں۔ حضرات گرامی کے 70,000 فرشتے طواف کو مکمل کرنے کے بعد بیت المامور سے نکل جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو، اس کی تخلیق کی تعداد کو، اس کی مخلوق کی تعداد کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، سینہ مصطفیٰ کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کا نزول فرما دیا تو حضرت رسول اللہ کو اس کا شارح مبین بھی بنا دیا، اور قرآن مجید کی آیات کے پر عمل کرنے والا بھی بنا دیا، قرآن کے اطلاق کو سمجھنے سمجھانے والا بھی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فصیح و بلیغ تھا، قرآن مجید تفصیلی تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے اندر جو تھے معانی کا ایک سمندر موزن تھا، معانی کے سمندر میں سے ان معانی کی طرف امت کی توجہ کو مبذول کروانے کے لیے جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مطلوب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی گائیڈنس کے لیے، کائنات کی رہنمائی کے لیے، کائنات کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے قرآن کے جملہ مفاہیم کو سمجھا دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، انا علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ ہم نے اس کے جمع کا ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اس کی قرات کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، پھر یہ بات کا اعلان بھی فرما دیا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور اس بیان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لینے کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ ذکر کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے، اس مینول کے اندر ان کے لیے کیا کیا تعلیمات ہیں، اس کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں روزہ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں حج کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں جہاد کا طریقہ کار کیا ہے، پوری کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو سمجھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہر مختلف ادوار کے اندر مختلف طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہے، مختلف طرح کے فتنے کھڑے ہوتے رہے، اور لوگوں کو قرآن مجید کی طرف مرتکز کر کے حدیث سے ہٹانے کی باتیں کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو تھا غلام محمد پرویز کا فتنہ تھا، جس نے بر صغیر کے طول و عرض کے اندر لوگوں کو اس بات کی طرف مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے تنہا قرآن کافی ہے،
اور ہمیں شرح متین کی ضرورت نہیں، حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کے اقوال کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی حدیث طیبہ کی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی قدر غلام احمد پرویز کی اس غلط تھیوری کا جو تھا نتیجہ کیا نکلا، اس کو لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے 9 جلدوں کے اندر تفسیر قرآن لکھنا پڑی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے ایک محب جیالے نے اور آپ کے ایک جانثار نے غلام احمد پرویز کو خط لکھا کہ آپ نے اس بات کا کلیم کیا، اس بات کا دعویٰ کیا کہ حضور علیہ السلام کی اس بات کو نکال کر اور آپ کی بات کو نکال کر تنہا قرآن مجید انسانوں کی گائیڈنس کے لیے کافی ہے، لیکن جب ہم نے قرآن کے اجمال کو تصریح میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے قرآن کے عموم کو خاص کرنے کی کوشش کی، ہم نے قرآن مجید کے ابلاغ کو پہچاننے کی کوشش کی، تو ہم قاصر نظر آئے۔ جب ہم قاصر کے اندر میری تفسیر کا مطالعہ کیے جائے، اس تفسیر کے اندر میں نے ان نکات کو بیان کر دیا ہے جن نکات کے بنل پیرا ہو کر انسان جو حضرت رسول اللہ کے فرامین کی غرض و غایت کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس پروانے نے غلام احمد پرویز کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے تیری 9 جلدوں کی تفسیر کی ضرورت ہے تو پھر ہمارے لیے حضور کی 6 جلدوں والی سانس اتنا کافی ہیں۔ ہم حضور کے فرامین مبارک کو سمجھیں گے، تیری 9 جلدوں کی روشنی کے اندر نہیں سمجھیں گے۔ ہم قرآن کی آیات کو تیری 9 جلدوں کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم قرآن مجید کی آیات کو اگر سمجھیں گے تو حضرت رسول اللہ کی شرح متین کی روشنی میں سمجھیں گے، آپ کی شرح مبین کی روشنی میں سمجھیں گے۔ حضرات گرامی قدر اسی فلسفہ باطل کو لے کر حضرات گرامی قدر راشد الخلیفہ جو تھا اس دور کے اندر کینیڈا کے اندر سامنے آیا، اور اس نے بھی نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو اس طرف مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ تنہا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ میں نے ایم فل کے تھیسس کو راشد الخلیفہ کے فلسفے کے اوپر کیا اور اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ راشد الخلیفہ کذاب تھا، راشد الخلیفہ دجال تھا، راشد الخلیفہ ملعون تھا، اس لیے کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو قرآن سے جدا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بچے کے کان میں اذان بھی نہیں دے سکتا، وہ اپنی میت کو دفن بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی میت کو کفن بھی نہیں دے سکتا، وہ اپنی میت کو غسل بھی نہیں دے سکتا، وعدے کے مطابق ورکعوا مع الراکعین کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر فرما دیا کہ تمہیں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی کا جماعت کے ساتھ نماز کو کیوں کر ادا کیا جائے؟ حضرات گرامی کا جماعت کے ساتھ نماز کو تب ادا کیا جا سکتا ہے جس وقت جو ہے ہمیں پتا ہو کہ جماعت کے تقاضے کیا ہیں، جماعت کے لوازمات کیا ہیں، جماعت کے آداب کیا ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں راشد الخلیفہ اور غلام احمد پرویز اور ان کے پیروکاروں سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، تم جماعت کے قیام تو بڑی دور کی بات ہے، تم تو فجر کی رکعتوں کا تعین بھی نہیں کر سکتے، تم تو ظہر کی رکعتوں کا تعین بھی نہیں کر سکتے، تم تو عصر کی رکعتوں کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید کے مفہوم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے حضور کی شرح متین کو ہر صورت ہمیں تھامنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمرے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، عمرے اور حج کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، چنانچہ جو عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے اس کو چاہیے کہ صفا اور مروہ کی سعی کیا کرے، ان کا طواف کیا کرے۔ حضرات گرامی کا طواف جو ہوتا ہے 3 چکروں کا بھی ہوتا ہے، 5 چکروں کا بھی ہوتا ہے، 7 چکروں کا بھی ہوتا ہے، 9 چکروں کا بھی ہوتا ہے۔ طواف کا آغاز صفا سے ہونا چاہیے کہ مروہ سے ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر اس بات کا تعین آپ کیوں کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر طواف کا عموم یہ ہوتا ہے، طواف جس نقطے سے شروع ہوتا ہے اسی نقطے کے اوپر مکمل ہوتا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف جو شروع ہوتا ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود ہی کے اوپر ختم ہوتا ہے، لیکن صفا مروہ کا طواف جو ہوتا ہے وہ صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ ختم ہوتا ہے، مروہ سے شروع ہو کر صفا پہ دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس جمال کو تشریح کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے حضرات گرامی ہمیں ضرورت ہے تو حضور علیہ السلام کے فرامین مبارک کی ضرورت ہے، فرامین مطہر کی ضرورت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے فرامین مبارک کو قرآن کی شرح متین سے علیحدہ کر دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہم قرآن مجید کی شرح نہیں کر سکتے، قرآن مجید کے مفہوم کو اور اس کے اطلاق کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر کیا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ چنانچہ جب حج کے مہینے جو ہیں معلوم ہیں اور جس کے پر حج لازم ہو جائے تو اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
حج کے اندر نہ بے حیائی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، نہ جھگڑے والی کوئی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، حج کے مہینوں کا تعین ہوا، شوال کی شکل میں ہوا، ذیقات کی شکل میں ہوا، ذی الحجہ کی شکل میں ہوا، لیکن حضرات گرامی قدر حج کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کیا یکم ذی الحجہ سے ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ سے ہوتا ہے کہ 15 ذی الحجہ سے ہوتا ہے؟ حج کا آغاز یوم الترویہ 8 ذی الحجہ سے ہوتا ہے، حج کے اندر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مغرب کی نماز جو ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد ادا کرنے کی بجائے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عموم کے اندر عام حالات کے اندر انداز کیا ہوتا ہے؟ عام حالات کے اندر انداز یہ ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز کو ادا کرنا چاہیے، لیکن وقوف عرفات والے دن وہاں سے خروج کر کے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ سورج کا ڈوبنا فقط نماز کا انڈیکیٹر نہیں ہے، بلکہ نماز انڈیکیٹ ہوتی ہے تو حضور کی اداؤں سے انڈیکیٹ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک اور مطہر کو علیحدہ کر کے قرآن مجید کی شرح کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن مجید کی شرح متین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کے فرامین مبارک کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا ذکر کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حضرات گرامی قدر، ابو لہب کے پر اللہ نے لعنتیں بھیجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، ابو لہب کی بیوی کے جہنم کی آگ میں جانے کا ذکر کیا، اس کے گلے کے اندر آگ کے ہار کا ذکر کیا۔ ابو لہب کون تھا؟ حضرات گرامی قدر، جو منکر حدیث ہے وہ ابو لہب کے وجود کو بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں والے لشکر کا ذکر کیا، ان کی چڑھائی کا ذکر کیا، ان کے پتیر ابابیل کا ذکر کیا، ان کے بھوسے بن جانے کا ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر، جو قرآن مجید کو فقط مانتے ہیں، احادیث طیبہ کو نہیں مانتے، سیرت مصطفیٰ کو نہیں مانتے، وہ ابابیلوں کا بھی تعین کرنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ ہمیں ہر حالت کے اندر نماز کی ادائیگی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مقامات کے پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا وہ کون سا انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ فرض انفاق کیا ہے؟ نفل انفاق کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس کا تعین اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ فرامین مصطفیٰ کے پر عمل پیرا ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کے فرامین سے تمسک کیے بغیر آپ عمومی بات تو کر سکتے ہیں لیکن نصاب کی بات نہیں کر سکتے، فریضہ زکوٰۃ کی بات نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک کے روزوں کو توڑنے والی باتیں کون سی ہیں؟ جوڑنے والی باتیں کون سی ہیں؟ روزے کی تکمیل کا انداز کیا ہے؟ روزے کو کیوں کر مکمل ہونا چاہیے؟ سحری کے وقت کیا ہے؟ رات کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرات گرامی، اللہ نے کلام مجید میں اعلان فرما دیا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو۔ منکر حدیث رات کے اندھیرے کو دیکھتا رہے گا اور حدیث کو ماننے والا شام کے ٹائم روزے کو افطار کر لے گا۔ گویا کہ پورے دین کو سمجھنے کے لیے حضور کی ذات سے تمسک ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تمسک اختیار کر کے، آپ کے فرامین مبارک سے بستگی کو اختیار کر کے صحیح معنوں میں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ آپ کے نظام کی اساس عقیدہ توحید تھا اور آپ نے توحید قادر مطلق کا تعارف کروانے کے بعد توحید ہی کی بنیاد پہ تصور امت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تصور امت کو پیش کرنے کے بعد آپ نے لوگوں میں ایک ایسی اسپرٹ کو پیدا کیا کہ پوری امت کے دکھ درد کو مشترکہ کر دیا، ان میں اشتراک کو پیدا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے تصور امت کو پیش کرنے کے بعد اسی امت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی امت تھی، ان کے سامنے نصاب تعلیم کو واضح فرما دیا۔ پہلے آپ نے قرآن مجید کو بطور نصاب ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کو یہ بات کو سمجھا دیا کہ مینول اللہ تبارک
तबारक व तआला की ये किताब है जिसके ऊपर अमल करके हमने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को इसके मुताबिक जो है बिताना है, गुजारना है। आज हम कुरान से इसलिए दूर हैं कि हमारा जहन ये है कि मुस्लिम लीग का मंशूर या तहरीक इंसाफ का मंशूर या पीपल पार्टी का मंशूर जो है वो हमारे इक्तसादी मामलात को संवार देगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ये बात कहते हैं वलौ अन्नहुम मकामुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकालू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर वो कुरान मजीद को कायम करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, नीचे से भी रिज़्क़ देगा। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद का क़याम जो था इंतहाई ज़रूरी था। इसे क़याम के लिए कोशिश करने के लिए हमें इसके निसाब से आगाह होना हमारे लिए ज़रूरी था। इस निसाब तालीम का दूसरा हिस्सा हजूर की अपनी सीरत है, हजूर का अपना किरदार है, हजूर की अपनी गुफ्तार है, हजूर की अपनी रफ्तार है, हजूर के अपने फरामीन हैं, हजूर का अपना तरीक़ाकार है। उसी तरीके के पर चल के इंशाअल्लाह हमें फलाह मिल सकती है। निसाब किताब व सुन्नत को थामने के बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को किन किन कामों का हुक्म दिया और किन किन कामों को आपने इम्प्लीमेंट किया, इंशाअल्लाह इस हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हज़रात के गोशगुजार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में किताब व सुन्नत से बस्तगी इख्तियार करने की तौफीक दे। हज़रात गिरामी, जो सितंबर का महीना है वो हमें बहुत सी चीज़ों को याद करवाता है। 6 सितंबर के दिन हमने मुल्क का दिफा किया, अज़म के साथ, हौसले के साथ, वलवले के साथ, ईमान के साथ, जिहाद के साथ। आज भी जो लोग जिहाद की मुखालफत करते हैं, समझ जाना चाहिए उनको कि ईमान और जिहाद के बगैर मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, इसी महीने की 7 तारीख जो है वो रद्द कादियानियत के बारे में कौमी असम्बली के फैसले की भी याद ताज़ा करवाती है। इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें लोगों के एक समंदर ने शिरकत की। कितने लोग थे कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। हज़रात गिरामी कदर, वहाँ पर आपके इस गुनाहगार बेटे और भाई को भी शिरकत का मौका मिला और हमने वहाँ पर इस बात को वादे कर दिया जिस तरह हमारे अकाबरीन और आबा ने खत्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी की थी। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम इस चौखट का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और हज़रात गिरामी हमारे चले जाने के बाद अपने बेटों को, अपने पोतों को यह दरस दे के जाएंगे कि हमारे बेटो और हमारे पोतों, तुमने हुर्मत रसूलुल्लाह के इस काज के लिए और खत्म नबूवत के इस काज के लिए अपने तन मन धन को निशावर कर देना है और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करना। फरमा गए हादी ला नबी आबादी कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में आएंगे, लेकिन उनको नबूवत हजूर से पहले मिली है। हजूर के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। हजूर के बाद जो भी दावा नबूवत करेगा, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली माज़नदानी हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पर लानते बरसती रहेंगी, लेकिन हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रात गिरामी के 10 सितंबर के इन दुरूस को भी अपने जहन में बिठाना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत से बस्तगी इख्तियार करने की तौफीक दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।